تو آپ ہر سال عید سیلیبریٹ کرتے تو ہیں، بٹ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ سیلیبریٹ کرتے کیوں ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عید کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کون سب سے زیادہ مہنگے اور ایکسپینسو اینیمل کو سیکریفائس کرے، تو آپ کمپلیٹلی غلط ہیں۔ عید کا جو پرپس ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ عید ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، تو آپ جانتے ہیں کہ عید سے پہلے رمضان ہوتے ہیں، اور رمضان میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ روزے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ہمیں پانی تک کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو روزے کی حالت میں ہوں گے تو ہم سن سے، گناہوں سے بچیں گے، کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی، ہمیں کچھ کرسنگ نہیں کرنی، کسی کو ہمیں گالیاں نہیں دینی ہے، یا پھر کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز رکھنا ہے۔ تو روزے رکھنا یہی ہے کہ آپ صرف کھانے سے ہی نہیں بلکہ اپنے خیالوں سے، اپنے ایکشن سے بھی خود کو گناہوں سے پاک رکھیں، اور یہی آپ کنسسٹنٹلی جب 30 دنوں تک کرتے ہیں، اس کے بعد میں ایز اے سیلیبریشن، ایز اے مرسی، اور یہ شکر کرنے کے لیے اللہ کو عید کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور ایکچولی اگر جو ایک فیسٹیول کا جو ورڈ ہے قرآن میں، تو وہ عید کے لیے ہی آیا گیا ہے۔ اور جو ہماری عید الفطر ہے وہ 9th month آف لونر کیلنڈر، مطلب جو چاند کا کیلنڈر ہوتا ہے جو مسلمس فالو کرتے ہیں، اس کے آخر میں آتی ہے۔ اور جو عید الاضحیٰ ہے جو کچھ دنوں میں ہے انشاءاللہ، وہ لونر کیلنڈر کے جو اینڈ کا مہینہ ہے ذو الحجہ، اس کے 10ویں دن کو ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حج جو ہوتا ہے جو وہ مکمل یا پھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور مسلمس عید الاضحیٰ اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو جا کے اعلان کر دیں کہ اے لوگوں آؤ حج کرنے کے لیے۔ اور اسی حج کے بیچ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کیا جو سیکریفائس ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کے سیکریفائس دینے کی کوشش کی، جو کہ اللہ نے حکم دیا تھا، اور ان کی بیوی کی سنت، یعنی جو صفا اور مروہ کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے وہاں پہ انہوں نے چکر لگائے تھے، ان دونوں ہی سنتوں کو اللہ نے باقی امتوں کو فالو کرنے کے لیے حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں ہی سیکریفائسز اللہ کو اتنے زیادہ پسند آئے کہ انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا ہے قیامت کے دن تک۔ تو اینیمل کو جو آپ سیکریفائس کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ اس کو لائیں، اس کو محبت سے پال کر بڑھا کریں، اس کو پھر سیکریفائس کریں، بیکاز ایکچولی میں سیکریفائس کا مطلب تبھی ہوگا کہ ہاں جب آپ اس چیز سے محبت کریں اور وہ اللہ کی راہ میں آپ قربان کر دیں۔ اور اگر اس سے بڑھیا آپ کو سیکریفائس دینے کا آپ کا خود کا من ہے، تو آپ اپنے بیڈ ڈیزائرز کو، گناہوں کو، اور ایسے کام جو اللہ کی خوشنودی میں اچھے نہیں ہیں ان کو سیکریفائس کریں۔ اللہ کے نزدیک وہ سیکریفائسز زیادہ اہم ہیں اس سے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ تو ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون، اگر کوئی چیز اللہ تک پہنچتی ہے تو وہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں، ایسے گناہوں سے، ایسے کاموں سے، تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تک وہی گڈ ڈیڈز آپ کی پہنچیں گی بھی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ قرآن میں آپ کو ایک اور حکم دیتا ہے، جو بھی چیز آپ کنزیوم کرتے ہو، بے شک کوئی سیکریفیشل اینیمل کا میٹ ہو، کوئی ویجیٹیبل ہو، کوئی فش ہو، فش فوڈ یا پھر سی فوڈ ہو گیا، جو کپڑے آپ پہنتے ہو، جو چیز آپ یوز کرتے ہو، بے شک وہ کسی پلاسٹک کی بنی ہے، کسی میٹل کی بنی ہے، کسی بھی مٹیریل کی، اینی تھنگ، آپ جس بھی چیز سے گھرے ہوئے ہیں، یہ آپ جس فون میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، جو میٹل یوز ہوا ہے اس فون میں یا پلاسٹک، وہ سب اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ مگر یہاں پہ اللہ اسپیسیفکلی ان چیزوں کی بھی بات کرتا ہے جو کہ یہاں پہ سیکریفیشل اینیمل ہے، کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں، اس کو گرانٹڈ نہ لیں، اس کو صرف بے وجہ نہ لیں، وہ ایکچولی میں اس میں جو جان ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ نے اسی اینیمل کو آپ کے لیے بنایا تھے تاکہ اس سے آپ فائدہ اکٹھا کر سکیں۔ اور اب میں قرآن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سٹوریز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی تھی، بٹ اس سے آگے کی ویڈیو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ ایکسیسیبلی لمبی ہو جاتی، تو سمپلی آپ میری پروفائل پہ جائیں، وہاں آپ کو میرے بایو میں ایک لنک ملے گا، وہاں کلک کریں اور میرے یوٹیوب چینل پہ کلک کر کے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔